وہ کیا ہے؟ تو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو مقام ملا ہے نا کہ نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سے افضل و اعلیٰ ہونے کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا اپنے اکابرین کو تو انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کے عمل بہت تھے تو شیر خدا کے کم تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کم تھے تو ان کے بہت تھے، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کم تھے ان کے بہت تھے، تو عمل بہت تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ سارے نبیوں کے بعد ہر نبی کی امت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صحابہ میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ کہا یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے جو اللہ نے سوچ سیدنا صدیق اکبر کو دی ہے، جو فکر اور جو دل اللہ پاک نے تاجدار صداقت کو دیا ہے، انبیاء کے بعد کسی امت میں بشمول حضور کی امت کے کسی کو ایسا دل دیا ہی نہیں۔ اس لیے اس دل سے ایک عمل ہے، اور نبیوں کے بعد صحابہ میں سے بھی کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اس عمل کا مقابلہ کر سکے۔ ایک عمل ہے سیدنا فاروق اعظم کا، وہ بھی نماز ہے، وہ ایک عمل ہے شیر خدا کا، وہ بھی نماز ہے، ایک عمل ہے سیدنا عثمان غنی سے نورین کا، وہ بھی نماز ہے۔ نماز تو تینوں کی عمل ایک ہے، لیکن ابو بکر کی نماز کا اللہ کا مقام کیوں زیادہ ہے، فاروق اعظم کی نماز کا کیوں کم ہے، شیر خدا کا اس سے کیوں کم ہے؟ کیا عمل میں کمی ہے؟ عمل میں تو کمی نہیں، عمل بھی پورا ہے، عمل بھی نماز ہے، عمل ایک ہے، ثواب کیوں زیادہ ہے؟ اور اللہ کے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی سب سے زیادہ قدر کیوں ہے؟ کہا تعداد نہیں دیکھی جا رہی، دل دیکھا جا رہا ہے۔ جس دل سے صدیق اکبر نے عمل کیا ہے اس جیسا دل کسی کا نہیں، اسی دل پہ مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ یا رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار صداقت۔